ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی. عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رات کے اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے ہائے کر کے رونے والوں 4 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی. مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے رہے، باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھاتی رہی زہرا. چار گھنٹے کھڑی رہی، باپ کے نوکر کے سامنے کھڑی رہی. آج بھی زہرا کا نام لو عیسائی عزت کرتے ہیں. آج بھی مسلمان بطول کی قبر پہ درے لے کے کھڑے ہوئے. لوگ کہتے ہیں جنت البقیع کا قبرستان، میں کہتا ہوں قبرستان نہیں، زندان ہے. تالے لگے ہوئے، درے لے کر سپاہی کھڑے ہوئے. روتے روتے مسلمان ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے 2 پتھر پڑے ہیں یہ ماں ہے حسن حسین کی. اس منبر کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا. ایک ایرانی میرے ساتھ کھڑا تھا، ایسے سامنے ہونے جناب سیدہ کی قبر اور یوں پیچھے موڑ کے دیکھو تو رسول کا گنبد نظر آتا ہے. ایرانی پہلے روتا رہا قبلہ جی روتا رہا. روتے روتے اچانک اس نے قبلہ جی منہ موڑا پیچھے، محمد کا گنبد دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں. جسے لفظ سمجھ آئے وہ آئے کریں. یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں، آپ کا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا دو. اللہ کے نبی ہم نے رضا کا روزہ سونے کا بنا دیا. منہ پہ ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی. حجر و کملت. اللہ اس ٹوٹی ہوئی قبر کے وارث کو اجازت ظہور دے. 7 روایتیں بی بی کی شہادت کی تاریخ کی. پوری ذمہ داری سے ایک لفظ پڑھ رہا ہوں. ابن شہراشوب قبلہ جی ہمارا بڑا مستند عالم دین، اس کی روایت ہے باپ کے بعد 40 دن زندہ رہی. جس دن رسول اللہ کا چہلم تھا اس دن زہرا دنیا سے چلی گئی. یہ تاریخ بنتی ہے 8 ربیع الثانی. دوسری روایت ہے باپ کے بعد 75 دن زندہ رہی. یہ بھی ہمارے بڑے جلیل و قادر علماء نے اسے لکھا. تیسری روایت ہے 90 دن زندہ رہی. چوتھی روایت ہے 95 دن زندہ رہی. چھٹی روایت ہے 100 دن زندہ رہی. 7ویں روایت ہے برادران اہل سنت کی، وہ کہتے ہیں 6 مہینے زندہ رہی. 40 دن زندہ رہی یا 6 مہینے. باپ کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ غازی کے کرتے سیتی رہی، لیکن ہاتھ بی بی کا پہلو پہ رہتا تھا. قبر کی روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ساری بیان بھی نہیں کر سکوں. پہلی روایت ہے علی نے خود 70 قبریں بنائیں. اتنی مشکل زندگی ہے جناب سیدہ کی. علی جیسے امام کو مشکل آئی، اور جو سید بیٹھے ہیں ان کی کنیز کی اولاد ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو کلیجے کے اندر یہ درد رہ نہ جائے. میں اپنی قوم کے بچوں کو بتا کے جاؤں. آپ کو پتا ہے کہ علی نے 70 قبریں کیوں بنائیں؟ کیونکہ کسی نے اعلان کیا تھا میں بطول کی قبر کھودوں گا.
جنہوں نے ہائے کیے کسی غم میں ہائے نہ کرو سوائے غم حسین کے. اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار کرے. جو حیران ہو کہ آج نبیوں کی طرح بیٹھے ہو دل میں ضرور ہائے کرنا. شہزادی سی کو اس نے کہا میں قبر کھودوں گا, میں میت زہرا نکالوں گا, میں جنازہ دوبارہ پڑھوں گا. مجھے علی نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا. پہلی مرتبہ علی کے چہرے پہ جلال آیا. علی نے ذوالفقار کو بے نقاب کیا. لیلۃ الحریر والا جلال علی کے چہرے پہ آیا. آواز آئی میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو بطول کی قبر کھود دے اور میں صبر کر کے بیٹھا رہوں. علی نے کندھے پہ ذوالفقار رکھی اور جنت البقیع کے قبرستان میں ابو الحسن نے چکر لگانا شروع کیے. آواز دے کے کہا قبر کھودنا ایک طرف, تو قبر کی طرف آنکھ اٹھا, میں تیری آنکھ نہ نکالوں مجھے علی نہ. اس دن سے علی نے پہرا شروع کیا. اس دن سے روزانہ قبر پہ آتا تھا علی, کیونکہ ان بے غیرتوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ یہ قبر زہرا کو کھود دیں گے. یہ شاعرہ کی شاعری نہیں کہ جو مصیبتیں مجھ پہ پڑی ہیں دن پہ پڑتی تو وہ رات بن جاتی. یہ معصومہ کا قول ہے. دوسری روایت زہرا کی قبر کہاں ہے؟ بین القبر والمنبر. اسی لیے رسول نے کہا یہ ریاض الجنہ ہے. میرے منبر اور قبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ زہرا کی قبر کی طرف اشارہ. دوسری روایت ہے بیت الحجر میں دفن ہے. ایک روایت ہے روضہ رسول کی ڈالیوں میں جو سرہانے کی طرف ہے, جو جناب زہرا کا گھر تھا وہ بھی زری کے اندر ہے. جنہوں نے زیارت کی ہے جو عورتوں کی طرف کھولتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عصر کے وقت, وہاں دفن ہے. ایک روایت رسول کے ساتھ بطول دفن ہے. ہوشیا اور ہائے نہ کرے. کیا مجبوری تھی علی کو, محمد کی اکلوتی بیٹی اور قبر چھپی ہوئی. شہید محسن نقوی کہتے ہیں خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے. سادات میں مثال نہیں دیتا, حد ادب ہے. جو غیر سادات بیٹھے ہو تم سے کہتا ہوں, بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں یاد رہتی ہے. ماں کی محبت انسان کے دل سے ختم نہیں ہوتی. تم قبر پہ اپنی ماں کے پاس جاؤ, آگے دیکھو کوئی سپاہی درہ لے کے کھڑا ہوا ہے, تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ آیت اللہ خمینی خدا ان پہ رحم کرے. آیت اللہ خمینی کہا کہ نو ہے پہلا مصرع دنیا برداشت نہیں کرتی, غیر برداشت نہیں کرتے, اس لیے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. دوسرا مصرع پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں چرا بمادر سادات تازیانہ رسید. سیدوں کی دادی کو کیوں تازیانے مارے گا؟ اور قبلہ آج سے 400 سال پہلا مصرع ہے, 400 سال پرانا مصرع, اور یہ ایک مصرع سمجھ میں آ جائے, سادہ سا مصرع. وہ فرماتے ہیں سوال زہرا کجا تلخی جواب کجا. مونڈگے کے شہر میں 6 دن مناظرہ ہوا تھا سعید الرحمان کو مبلغ اعظم محمد اسماعیل سے. موضوع تھا حق زہرا. قاضی سعید الرحمان انہوں نے آخری مجلس بستی کھوکھرا میں پڑھی تھی, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور بڑے جید علماء و ذاکرین بھی تشریف فرما ہے. ان کی گواہی کے اندر یہ فکرہ کہتا ہوں, بستی کھوکھرا میں ابھی وہ بندے زندہ ہیں جنہوں نے ان کی مجلس سنی ہے. وہ اس میں انہوں نے فرمایا یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے, کل میرا مولا مجھے لینے آئے گا. نشتر اسپتال ملتان میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت لکھ کے حوالے کر دی. ڈاکٹروں نے یہ اخبار کے فقرے پڑھ رہا ہوں, ڈاکٹروں نے چیک کر کے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرا مولا آ رہا ہے مجھے لینے.
ڈاکٹروں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے گھنٹے اور منٹ بتائے تھے کہ اس وقت میرا انتقال ہوگا. ڈاکٹروں نے 5 منٹ کہا پہلے آپ بالکل ٹھیک ہیں. قائد صاحب نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیکم یا علی مدد. انتقال ہو گیا تھا. علی کو ماننے کے بڑے فائدے ہیں لیکن مادیت پسندوں کو دنیا میں سمجھ نہیں آتے.